الرحمن روحانی اور جسمانی مسائل ان کے حل کے لیے ولی اللہ حافظ کے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کل ہمارے پاس یہ ٹینشن پریشانی کچھ زیادہ ہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو نظر بد کا فیکٹر ہے وہ بہت ہی زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ کو نظر بد کے ذریعے گھیر لیا جاتا ہے۔ اب نظر جو ہے نا وہ برحق ہے اس کا لگنا، اور اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون کون سے پیر و فقیروں کے پاس جا کے دم درود کرواتے ہیں، بچوں کے گلوں میں تعویذ دھاگے باندھتے ہیں، خود بھی تعویذ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ایز سچ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کا علاج خود گھر پہ نہ کر سکیں۔ کمنٹ میں لاسٹ ویڈیو میں سوال کیا گیا تھا کہ ہمیں نظر بد کے لیے کچھ آسان حل بتائیں، تو بالکل آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی آسان اور مجرب عمل لے کر آئی ہوں۔ آپ اسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فوری افاقہ ہوگا۔ اب نظر بد کی وجہ سے آپ کو سر میں درد ہے، آپ کو جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، آپ کو چکر آتے ہیں، اکثر کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، اکثر کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں کیونکہ خون ہلکا ہوتا ہے نا، تو پھر یہ خون میں جب گردش کرتی ہے تو پھر اس طرح کے معاملات آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بھی یہی سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نظر بد کے آثار سے گھرے ہوئے ہیں اور بار بار آپ کو پیر فقیر کے پاس جا کے دم کروانا پڑتا ہے، یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ سست ہے، آپ کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، کبھی کبھی نیند میں جھٹکے بھی محسوس ہوتے ہیں نظر بد کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے بھی نیند میں جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، سوتے ہوئے جو آپ کو ایک جھٹکا زور کا لگتا ہے نا، آپ اٹھ جاتے ہیں، وہ اکثر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یا تو آپ کے ساتھ جادو نظر کا معاملہ ہے یا پھر جنات کا سایہ ہے۔ تو بہرحال الگ الگ سمٹمز ہوتی ہیں، انہیں کے اوپر جانا چاہیے، ہر چیز کو خوف بنا کے اپنے سر پہ سوار نہیں کر لینا چاہیے، کچھ ایمان کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ اگر آپ کو بھی نظر بد کی عام شکایت ہے اور آپ اس تکلیف میں بار بار آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، یا آپ کے بچے ہیں، چھوٹے بچے بہت روتے ہیں، چھوٹے بچے اس قدر روتے ہیں، اگر ان کو نظر لگ جاتی ہے وہ اتنا روتے ہیں کہ وہ رات کی نیند بھی حرام کر دیتے ہیں، دن کا چین بھی غرق کر دیتے ہیں۔ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب کچھ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ان کو دوائی بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن بچے کے اندر سے ایک ضد اور وہ جو رونا پن ہے نا وہ ختم نہیں ہو پاتا۔ تو اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ بچے کو نظر لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بچے کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہے، اس میں غصہ ہے، وہ ضدی ہو گیا ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر بڑوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، آپ کو نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، یا آپ کی طبیعت میں سستی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہے، آپ کا دماغ بند ہے، آپ کو اپنے شولڈرز پہ پریشر فیل ہوتا ہے، سر پہ پریشر فیل ہوتا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے دماغ میں گیس بھری جا رہی ہے اسی وجہ سے، تو آپ نے کرنا کچھ اس طریقے سے، اگر آپ کی نظر کوئی نہیں اتار سکتا تو آپ خود بھی اتار سکتے ہیں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے۔ آپ نے 21 دانے ثابت گول مرچ لینی ہے، جو کالی بلیک پیپر ہوتی ہے نا، بلیک پیپر جسے ہم پیس کے پاؤڈر بناتے ہیں، وہ ثابت آپ نے کالی مرچ لے لینی ہے، ثابت ہول بلیک پیپر لینی ہے، ثابت کالی مرچ کے 21 دانے لے لینے ہیں آپ نے گن کے، وہ 21 دانے آپ لے لیں، وضو کریں تو بہت ہی بہترین ہے، انشاءاللہ مکمل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر خواتین وضو کے دنوں میں نہیں ہیں تو ایسے بھی کر سکتی ہیں، اور آپ اس عمل کو کہیں بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ 21 کالے دانے کالی مرچ کے لینے آپ نے، اور ان کو اپنے رائٹ ہینڈ میں پکڑ لیں۔ اب شیشے کے سامنے اگر آپ خود سے اپنی نظر اتار رہے ہیں تو آپ کو شیشے کے سامنے جا کے کھڑا ہونا پڑے گا، اور آپ کو شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے نا ایک بار درود ابراہیم مکمل پڑھنا ہے، چکر دینا ہے، رائٹ سائڈ سے شروع کریں گے اپنے سر کے دائنی سائڈ سے، ٹھیک ہے، اور اس کو نا کلاک وائز روٹیٹ کرتے جائیں گے، کلاک وائز اس کو آپ نے روٹیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، گھڑی کی سوئی کی طرح، آپ نے جیسے 12 سے گھڑی کی سوئی گھومنا شروع ہوتی ہے نا اور پھر 12 پہ آ جاتی ہے، اسی طرح آپ نے سینٹر سے اپنے سر کے شروع کرنا ہے اور اس کو آپ نے گھماتے گھماتے اپنا دائرہ پورا کرنا ہے۔ ایک بار مکمل درود ابراہیم پڑھیں گے، چکر دیں گے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مکمل آیت الکرسی ہے ایک بار، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مکمل سورہ فاتحہ ہے ایک بار، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ ناس پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، پھر مکمل بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے، اور سورہ فلق پڑھنے کے بعد آپ نے پھر بسم اللہ کے ساتھ قل واللہ احد پڑھنی ہے۔ قل واللہ احد پڑھ کے آپ نے اپنے سر سے چکر لگاتے رہنے ہیں، وہ گھڑی کی سوئی کی طرح اپنے ہاتھ کو آپ نے گھماتے رہنا ہے۔ آپ نے یہ معوذتین بھی پڑھ لیے، سورہ ناس بھی پڑھ لی، اور
माऊस 3 भी पढ़ लिए, अलहम शरीफ भी पढ़ ली, आयतुल कुर्सी भी पढ़ ली। अब आपने फिर एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़कर आपने अपने इर्द-गिर्द रहने वालों की ना नाम लेने हैं। जैसे अगर आप पार्टी में गए थे, किसी शादी में गए थे, किसी फंक्शन में गए थे, कहीं अपने घर वालों से, कहीं रिश्तेदारों से, कहीं कहीं किसी जगह पे किसी इवेंट पे मुलाकात हुई थी, तो आप उनका नाम ले लें कि जी मैं मतलब फ़लाँ शादी पे गई थी या गया था, तो वहाँ जिन लोगों ने मुझे देखा, उनकी नज़रें बाद, मेरे घर वालों की, मेरे इर्द-गिर्द रहने वालों की, अपने पराए की, और जो आसमानी मखलूक है अगर उसकी भी नज़र मुझ पर पड़ी है तो अच्छे बुरे की सब की नज़र को जला के मेरे सर से खाक कर दें और मुझे शिफा अता करें। इंशाल्लाह कह के आपने अपने सामने डायरेक्ट चूल्हे पे उसको जलाना है। बर्नर है आपके पास, आपने उसके ऊपर काली मिर्च रख दी चूल्हे के ऊपर। किसी पेपर वगैरह में ना रखिएगा, किसी बर्तन में ना रखिएगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। आपने जो चूल्हा होता है ना, डायरेक्ट आपका बर्नर है फ्लेम वाला जो होता है, आपने उसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर इसको डायरेक्ट रख देना है और उसके बाद आपने आग जला देनी है। जितनी तेज़ी से ये आग पकड़ेगा आपको महसूस होता जाएगा कि आपका जिस्म हल्का होता जा रहा है। अक्सर को इतनी शदीद नज़र होती है कि ये जलने में बहुत टाइम ले लेती है, और कभी-कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि वो रखते ही जलना शुरू हो जाती है और अक्सर की बहुत देर से जलती है। और अगर इसमें आपको महसूस हो कि इसमें बदबू नहीं है, आपने पास खड़े होकर काली मिर्च जलाई, आपने देखा कि काली मिर्च में कोई बदबू नहीं थी, तो फिर आपको ये अमल 3 दिन या 5 दिन करना है। 3 दिन या 5 दिन कर लें, लेकिन तब तक जब तक स्मेल ना आ जाए। आपने जैसे ही फ़ील किया, मुमकिन है आप दूसरे दिन इसको जलाएँ तो उसमें बदबू आ जाए, स्मेल आ जाए, जैसे काली मिर्च की, मिर्चों की जलने की बू होती है। अगर आपको वो महसूस हो रही है तो फिर इसका मतलब है आपकी नज़र उतर चुकी है, अब आप इसको मत उतारें। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर आपको काली मिर्च में स्मेल फ़ील नहीं हो रही तो फिर आप इसे 3 दिन कर लें। अगर स्मेल नहीं आ रही तो फिर 5 दिन कर लें, और अगर स्मेल आ गई है तो फिर छोड़ दें, नज़र आपकी उतर चुकी है। अभी जली हुई मिर्ची आप डस्टबिन में डाल दें, बाहर किसी जगह पे डाल दें, कच्ची मिट्टी में डाल दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब जब आपके बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है, किसी किस्म की तकलीफ़ होती है, तो आपने अव्वल और आखिर एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ लें, या जो भी दरूद पाक आपको पसंद है आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद मुकम्मल आपने आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, माऊज़ 3 पढ़ने हैं, जिनमें सूरह नास, सूरह फलक और आखिर में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। और फिर वो जो नज़र के हवाले से जो आपको शक है, शुबा है, अपनी फ़ैमिली का है, किसी का भी है इर्द-गिर्द का, किसी का भी रिलेटिव का है, किसी फ्रेंड का है, कहीं किसी कलीग का है, किसी का भी कोई भी है, आप उसके हिसाब से वो नाम लेकर बस ये कह सकते हैं कि अपने पराए सब की नज़र को मेरे सर से जला के खाक किया जाए। तो इंशाल्लाह ये अमल आपको रिलीज़ भी देगा, आपका जिस्म भी हल्का होगा, और जो बार-बार नज़रें बद लगने का एक एंगल है ना, आप उससे भी इंशाल्लाह बचेंगे। और जब कहीं कहीं भी आप किसी भी जगह पर हैं तो ये काली मिर्चें आपको हर जगह मिल जाएँगी, आपके किचन में पड़ी होती हैं। आप कहीं भी इसको आसानी से लेकर कहीं भी किसी भी वक़्त कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस वीडियो को भी सदका जारिया के तौर पे उन घरों में शेयर करें जहाँ पे बच्चे जो है ना वो नज़र बद की वजह से सारी रात रोते हैं, सो नहीं पाते, बड़े भी आराम नहीं कर सकते। उन बच्चों की तबीयत में चिड़चिड़ापन आ चुका है, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो छोटे हैं। जहाँ जहाँ आपको जैसे मुमकिन हो अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।